دانش کتب میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم ایک ایسے فن پر بات کرنے والے ہیں جسے ہماری اس مصروف دنیا نے تقریباً بھلا ہی دیا ہے، اور وہ فن ہے تنہا رہنے کا۔ رینوکا گورانی کی کتاب بالکل اسی موضوع کی گہرائی میں جاتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے اکیلے پن کو، لونلینس کو، ایک طاقتور خلوت یعنی سولیٹیوڈ میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو باہر کی دنیا کے شور سے شروع ہوگا اور ہمارے اندر کے سکون پر جا کر ختم ہوگا۔ تو چلے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس خیال میں ایسا کیا ہے کہ ہم اکیلے ہیں جو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ اور دیکھیں، یہ صرف کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی خوف ہے جو ہماری سوسائٹی کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ یہ کتاب اسی خوف کی جڑوں کو تلاش کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ڈر قدرتی نہیں بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ دیکھیں، بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں ایک طرح کی پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اکیلا رہنا تو ایک سزا ہے، ایک ناکامی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا، اور یہی وہ سوشل اسکرپٹ ہے جسے ہم لاشعوری طور پر بنا سوچے سمجھے اپناتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یہی اسکرپٹ ہماری زندگی کا سچ بن جاتا ہے۔ ذرا اپنے اسکول کے دنوں کو یاد کریں۔ کتاب میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر ہے جو ہمیشہ اکیلی رہتی تھی، لنچ بھی اکیلے، کوریڈور میں بھی اکیلی چلتی، اور سب اسے کیسی نظروں سے دیکھتے تھے؟ قابل رحم نظروں سے۔ یہی تو ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اکیلا انسان کمزور اور ناپسندیدہ ہے، اور یہ سوچ اتنی گہری بیٹھ جاتی ہے کہ ہم اپنی خوشی اور سکون کے لیے دوسروں کی موجودگی کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو مسئلے کی اصل جڑ یہی ہے۔ ہمیں تنہا ہونے سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس بات سے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں اکیلا دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ وہ جو اندر کی آوازیں آتی ہیں نا، ارے کہیں لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، کہیں مجھے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا تو نہیں سمجھا جائے گا۔ بس یہی خوف، یہی وہ بوجھ ہے جو ہمیں خود سے ملنے ہی نہیں دیتا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم موڑ پر۔ یہ کتاب ہمیں دو الگ الگ چیزوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا سکھاتی ہے۔ ایک طرف ہے اکیلے ہونا اور دوسری طرف ہے اکیلے پن کا شکار ہونا۔ سننے میں شاید ایک جیسے لگیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق سمجھنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا سب سے ضروری قدم ہے۔ تو یہ اکیلا پن یا لونلینس ہے کیا؟ یہ دراصل ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک ذہنی قید ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نامکمل ہیں، کہ ہماری خوشی کہیں باہر ہے، دوسرے لوگوں میں ہے۔ یہ ایک ایسا پنجرہ ہے جو ہم نے خود بنایا ہے اور خود کو اس میں قید کر لیا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ اور اب اس کے بالکل برعکس ہے خلوت، یعنی سولیٹیوڈ۔ خلوت کوئی مجبوری نہیں، یہ ایک انتخاب ہے، ایک شعوری فیصلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم دنیا سے کٹ کر خود سے جڑتے ہیں۔ یہ کوئی پنجرہ نہیں ہے، بلکہ ایک گھر ہے جسے ہم اپنے اندر بناتے ہیں، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں ہم سکون سے اپنے خیالات کو سنتے ہیں، اپنے شوق پورے کرتے ہیں اور اپنی ذات کی گہرائیوں کو کھوجتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو یہ فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے وہ پنجرہ جو دوسروں کی رائے پر کھڑا ہے اور ہماری عزت نفس کو کم کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے وہ گھر جو ہمارے اندرونی تعلق سے بنتا ہے اور ہماری خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اکیلا پن ایک مجبوری ہے، جبکہ خلوت وہ ایک لگژری ہے۔ تو سوال اب یہ ہے کہ اس پنجرے کو توڑ کر یہ خوبصورت گھر آخر بنایا کیسے جائے؟ جواب سادہ ہے، یہ سفر باہر کی دنیا کا نہیں بلکہ ہمارے اندر کا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، اس انسان کو جاننا اور پسند کرنا جس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، یعنی خود کو۔ یہ جو کال ہے نا، یہ اس سفر کی سب سے بڑی رکاوٹ کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے ہی خیالات کی آواز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر وقت شور میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس شور میں ہم اپنی اصل آواز ہی کھو دیتے ہیں، اور خود کو نہ پانے کی قیمت بہت بڑی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو دوسروں کی امیدوں پر گزاری گئی ہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ بس خاموشی سے بیٹھنا اور اپنے اندر چلنے والے شور کو سننا۔ یہاں مقصد ان خیالات کو دبانا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ انہیں بس ایک گواہ کی طرح دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سے ڈر، کون سی خواہشات اور کون سے خواب ہمارے اندر کہیں دفن ہیں،
مان لیا کہ یہ خود سے ملاقات کا پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم ہے، لیکن سب سے ضروری بھی یہی ہے۔ اور جب ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں، جب خلوت سے دوستی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس کا انعام ملتا ہے۔ اور یہ انعام کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک سپر پاور ہے، ایک ایسی طاقت جو ہمیں تخلیقی بناتی ہے، ہمیں فوکس دیتی ہے اور ذہنی طور پر بہت مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے موجد، فنکار اور مفکر یہ سب خلوت کے قدردان تھے۔ وہ سب یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی حقیقی اور گہرا کام کرنے کے لیے دنیا کے شور سے ہٹنا اور اپنی اندرونی آواز کو سننا کتنا ضروری ہے۔ ان کے لیے خلوت کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور آج کی دنیا میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ یہ جو ہماری ڈیجیٹل دنیا ہے، جہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہمارا دھیان بھٹکانے کو تیار بیٹھا ہے، اس شور میں گہرائی سے سوچنا اور کسی ایک کام پر توجہ مرکوز کرنا، یہ صلاحیت ایک نایاب اور انمول ہنر بن چکی ہے۔ یہ ایک نئی لگژری ہے اور خلوت ہمیں یہی ہنر دیتی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خلوت کیوں ضروری ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ چلیں اب عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اکیلے وقت کو ایک بوجھ سے ایک ایسی پرلطف عادت میں کیسے بدل سکتے ہیں جس کا ہم انتظار کریں۔ آئیے اس گھر کی بنیاد رکھنے کے کچھ طریقے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ اکیلے وقت کو ترقی کے وقت میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ دیکھیں، مقصد صرف وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو اپنی نشو و نما کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسے ایک خالی کینوس سمجھیں جس پر ہم اپنی مرضی کے رنگ بھر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ رنگ ہے کون سے؟ یہ 3 بہت ہی سادہ لیکن طاقتور طریقے ہیں۔ پہلا، اپنے لیے خوشی پیدا کریں، وہ کام کریں جن سے واقعی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا، نئے ہنر سیکھیں، خود کو چیلنج کریں، کچھ نیا سیکھیں۔ اور تیسرا، اپنے ذہن کو غذا دیں، کتابیں، پوڈ کاسٹ، کچھ بھی۔ جب آپ یہ سب کرتے ہیں نا تو آپ کی اندرونی دنیا اتنی امیر اور دلچسپ ہو جاتی ہے کہ پھر اپنی خوشی کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آپ خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے اصل چیلنج، اور شاید سب سے طاقتور قدم بھی۔ وہ کام جو ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے لیے کریں۔ اس ریسٹورانٹ میں اکیلے جائیں جہاں کسی کے ساتھ جانے کا سوچا تھا۔ وہ فلم اکیلے دیکھیں جس کے لیے کسی ساتھی کا انتظار تھا۔ جب ہم اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں تو یہ عمل ہمیں صحیح معنوں میں آزاد کر دیتا ہے۔ یہ کولنا اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ خوفناک خبر یہ ہے کہ اب آپ اکیلے ہیں۔ یہ شروع میں ڈراؤنا لگ سکتا ہے کیونکہ ساری ذمہ داری اب ہماری ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ اکیلے ہیں۔ یہی احساس آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اب ہم اپنی زندگی اپنی شرائط پر جی سکتے ہیں۔ تو یہ ہی سکے کے 2 رخ ہیں، خوف اور آزادی، اور انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے نقطۂ نظر کو ایک نیا زاویہ دینے میں مدد کی تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔